واضح رہے کہ مسلمانوں سے ہماری مراد مسلمانان اہل سنت ہیں، اس لیے کہ جو اہل سنت ہیں در حقیقت وہی مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی اگر ہم مسلمانان اہل سنت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس پرآشوب دور میں اللہ کی رسی کیا ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے۔ تو حاضرین محترم، حبل اللہ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبل اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور جماعت سے مراد وہ شخصیات ہیں جو صاحب ہدایت و حق و ثواب ہیں، جن کے دامن کو تھامنا، جن کے زمرے میں شامل ہونا، جن کی باتوں پر عمل کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو حضرت محترم، اتحاد کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب کفر و باطل کی گھنگور گھٹائیں چھانے لگتی ہیں، جب امت مسلمہ گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضروری تھا کہ ایسی جماعت کا یا ایسی شخصیت کا جو بذات خود جماعت ہو، ان کے راستے پر چلا جائے تاکہ گمراہی سے بچ کر کے راہ ہدایت و حق و ثواب پر عمل کیا جائے۔ مثلا جب شیطان کے پیروکار یزیدیوں نے سر ابھارنا شروع کیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کیا جانے لگا، تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام لوگ متحد ہو کر کے نواسۂ رسول کو حبل اللہ المتین جان کر کے آپ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو جس نے ان کا دامن تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اللہ تعالیٰ کی پاک صفت قرآن پاک کو مخلوق کہا جانے لگا، امت مسلمہ پھر گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی ایسے دامن کی جو حبل اللہ ہو یا حبل اللہ کے قائم مقام ہو۔ تو خلق قرآن کے فتنے کو دبانے کے لیے دامن امام احمد ابن حنبل تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب معتزلہ نے سر اٹھایا اور گمراہی پھیلنے لگی، تو حبل اللہ بن کر کے امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی تشریف لائے، جن کے مسلک پر چلنا ہی راہ ہدایت پر چلنا قرار پایا۔ اسی طرح جب دین الہی نے سر اٹھایا، گمراہی و بدعقیدگی پھیلنے لگی، تو اکبر کے خود ساختہ دین الہی کا جنازہ نکالنے کے لیے مجدد الفسانی کے دامن کو تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ بالکل اسی طرح جب مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پر حملہ ہونے لگا، نئے فتنوں نے سر اٹھایا، وہ چاہے فتنہ قادیانیت ہو، وہ چاہے فتنہ دیوبندیت ہو، وہ چاہے فتنہ وہابیت ہو، وہ چاہے فتنہ رافضیت ہو، وہ چاہے فتنہ خارجیت ہو، وہ چاہے فتنہ نیچریت ہو، وہ چاہے فتنہ چکرالویت ہو، اہل سنت کا امتیاز ختم ہونے لگا۔ وہ کون ہے جس کو تھاما جائے؟ وہ کون ہے جو اللہ کی رسی جس کو مضبوط سے پکڑا جائے؟ وہ کون ہے جو سیدھے راستے پر چلائے؟ تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام اہل سنت متحد ہو کر کے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے 14ویں صدی کے مجدد حبل اللہ، محب اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ پھر میرے امام نے وہ رسی عطا کی جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی راہ ہدایت پر چلنا ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی عشق رسالت کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں جب ظلم و ستم مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے یزید کہنے لگا، اسی کے بالمقابل جب صبر و تحمل مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے حسین کہنے لگا۔ لیکن 14ویں صدی ہجری میں جب عشق رسول مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے امام احمد رضا کہنے لگا۔ تو حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو کہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ خاندان اعلیٰ حضرت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ حجت الاسلام بھی حبل اللہ ہے، مفتی اعظم بھی حبل اللہ ہے،
جس نے ان کے دامن کو تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا سچا جانشین، اعلیٰ حضرت کے علوم کا سچا وارث تاج الشریعہ ہے. جس نے ان کے دامن کو تھام لیا اس نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا. جس نے ان سے بغاوت کی اس نے امام احمد رضا سے بغاوت کی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں تاج الشریعہ سے بغاوت رکھنے والا تباہ و برباد ہو گیا. کیونکہ حجت الاسلام کے حسن کی چمک، مفتی اعظم کے تقوی کی جھلک، امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی مہک اگر ایک ساتھ میں جمع ہو جائیں تو اس ایک ذات کا نام تاج الشریعہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، حضور صاحب سجادہ، حضور احسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور تاج الشریعہ. تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دنیا نے، زمانے نے امام نقی علی خان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، قدوۃ الواصلین امام رضا علی خان کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ مجدد اعظم ہونے کی وجہ سے مانا. اور پورا اہل سنت متحد ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اسی طرح مفتی اعظم کو دنیا نے فقط اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط حجت الاسلام کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت و طریقت کا پاسبان ہونے کی وجہ سے مانا. اور تمام اہل سنت متحد ہو کر کے حضور مفتی اعظم ان کو کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. بالکل اسی طرح آج تاج الشریعہ کو دنیا نے فقط مفسر اعظم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط حجت الاسلام کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط مفتی اعظم کا نواسہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت کا نور، طریقت کا سرور، اعلیٰ حضرت کا فیض اگر ایک ساتھ میں جمع ہو جائے تو اسے ایک ذات کا نام تاج الشریعہ. اس لیے کہ جب قلم چلا دیں، جب تاج الشریعہ قلم چلا دیں تو بڑے بڑے فتنوں کا دم نکل جائے، اور جب فتویٰ دے دیں تو بڑے بڑے مفتی خاموش ہو جائیں مگر ایک لفظ نہ ہلا پائیں، ایک لفظ نہ ہلا پائیں. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نہ تاج الشریعہ کی بات کا کسی کے پاس جواب ہے اور نہ ان کی ذات کا کسی کے پاس جواب ہے. تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی اولادوں کو بھی قبول فرما لیا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہب سے نفرت تھی. یہ میں نہیں کہتا، یہ حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت مولانا حضرت ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی. اعلیٰ نے فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر میں رہے گی. حضور حجت الاسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہب تو بہت دور کی بات، کسی کے اندر بد مذہبیت کا شبہ بھی ہوتا تھا تو سلام و مسافت تک کرنا گوارا نہ کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہب تو بہت دور کی بات، کوئی فاسق بھی حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے آ جاتا تھا تو سرکار مفتی اعظم جلال میں آ جایا کرتے تھے. حضور مفسر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ تو زندگی بھر بد مذہبوں کی تردید کرتے رہے. حضور ریحان ملت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہبوں کے خلاف اہل سنت کو متحد کرایا کرتے تھے. آج تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے کہ جن بد مذہبوں نے اپنی بد مذہبیت جامعہ ازہر مصر اور سیریا پہ جمع رکھی تھی اور کئی سال سے جامعہ ازہر پر قبضہ کر رکھا تھا، حضور تاج الشریعہ کے ایک دورے نے ان کا صفایا کر دیا.
ایک دورے نے ان کا صفایا کر دیا. اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کا فیض نہیں جو میرے بچوں کے اندر بد مذہبوں سے نفرت ہے. یہ فقیر کا فیض نہیں بلکہ یہ میرے دادا امام رضا علی خان کا فیض ہے. قدوۃ البصری امام رضا علی خان کا فیض ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایسا عظیم انسان جو علم و فضل کا امام ہو, زہد و تقوی کا امام ہو, عشق و محبت کا امام ہو, فکر و نظر کا امام ہو, تصنیفات کا امام ہو, جب ایسی توحیدائیں ان کی ساری پیش کرتا ہے تو اسی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو حاضرین محترم, میں ان مخالفین اعلیٰ حضرت سے کہتا ہوں, ان محاسدین اعلیٰ حضرت سے کہتا ہوں کہ ارے تم نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے میں بہت دیر کر دی, تم نے بہت تاخیر کر دی. ارے تمہیں اب اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلیٰ حضرت اسلامیان عالم کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں. ارے تمہیں اب اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے. تمہیں اب اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان نے تراجم کی دنیا میں اپنی عظمتوں کا لوہا منوا لیا. اب تمہیں اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب فتاوی رضویہ تمام دارالفتہ کی سیرت بن چکی ہے. اب تمہیں اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب غلامان رضا نے دشمنان دین کے چھکے چھڑا دیے ہیں. ارے تمہیں اب اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلیٰ حضرت کے پوتے تاج الشریعہ نے رضا کے فیض کا ڈنکا پوری دنیا میں مچا دیا. ارے اب تمہیں اعلیٰ حضرت کی مخالفت ارے تمہیں اب اعلیٰ حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے. تم نے بہت تاخیر کر دی, تم نے بہت تاخیر کر دی. تمہیں اب اعلیٰ